کہتے مولوی کو آتا کیا؟ بس نماز ہی پڑھانا آتی. میں بتاتا ہوں کہ مولوی کو نماز پڑھانے کے علاوہ کیا آتا ہے. تو مولوی صاحب یہاں مدرسہ بنانا ہے, یہ میں نے آپ کو دے دی ہے. 10 سال کے بعد وہاں 4 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہوگی اور طلبا سے بھری ہوئی ہوگی. جو 1 سال کے اندر جو ایک بنے بنا اسکول کو چند سالوں کے اندر تباہ و برباد کر دیتے ہیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کو آتا جاتا کچھ نہیں. ایک وفاق تعلیمی بورڈ, وفاق المدارس العربیہ پاکستان, ایک ہفتہ امتحان چلا درجہ اعدادیہ سے لے کر دورہ حدیث تک. اس دفعہ کچھ دین دشمنوں نے پیسے لے کر وفاق المدارس کے پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کی. میں سلام پیش کرتا ہوں وفاق المدارس کے ذمہ داران کو. اتنا مضبوط نیٹ ورک کہ وہ پیپر آؤٹ شدہ امتحانی سینٹر میں پہنچنے سے پہلے راتوں رات پورے ملک میں پیپر چھپا کر نئے پیپر بنا دیے گئے. طلبا حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا. 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے جو مولویوں کو تانے دے رہے ہیں نا کہ مولوی بے ڈھنگے, ملک کی ترقی ان کی وجہ سے نہیں کرتا, پتہ نہیں کیا کچھ مولویوں کی وجہ سے رک جائے. ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ 78 سال ہو گئے لیکن پاکستان سے تعلیمی اداروں سے کاپی کلچر ختم نہیں کر سکے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ جن میں 18 اپنا 12 سال 10 سال 15 سال کی بچوں کے نکاح میں خود کراؤں گا, تمہارے قانون کو نہیں مانتا ہوں. آپ الحمدللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ قانون کے ساتھ زیادہ چھیڑو گے تو میں 16 سال کی لڑکی کے ساتھ خود ہی شادی کروں گا. اب جناب بہت سارے جنگلی کتے بھاں 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 ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے, انہی کے معاشرے کے اب راز کھل رہے ہیں کہ چھوٹی 5 سال 8 سال کی بچیوں سے دنیا کے نامور بزنس مین منہ کالا کرتے تھے, ان کے اعضاء کاٹ کر کھاتے تھے, ٹھیک ہے نا, ان کے جسم کو چبا کر کھاتے تھے. یہ وہ معاشرہ ہے جو ہماری 12 سال کی بچی کے نکاح پہ اعتراض کر رہا ہے, اور ان کے ہاں فخر کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ فلانی لڑکی 7 سال کی پریگننٹ ہو گئی. محترم دوستو بزرگ, اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے اپنے برگزیدہ جتنے بھی بندے نبی اور رسول بنا کر بھیجے, انہیں معجزات عطا فرمائے اور نشانیاں عطا فرمائے تاکہ ان انبیاء اور رسول کی صداقت اور سچائی لوگوں کے سامنے آئے. لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ ایسے معجزات تھے کہ جب تک وہ انبیاء اس دنیا میں حیات تھے, دنیا کی زندگی میں, تو وہ معجزات رہے, اس کے بعد وہ معجزات ختم. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جاتا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس کے بعد وہ اژدہا نہیں بنتا. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں آیا, تو قیامت تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا سلسلہ رہے گا, آپ کا دین اور آپ کی شریعت رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی سچائی اور صداقت کے لیے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک قائم و دائم ہے. اس معجزے کا نام ہے قرآن کریم. جب تک قرآن پاک موجود ہے, حضور علیہ السلام کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی حقانیت اور سچائی دنیا کے سامنے رہے. دین کو مٹانے کے لیے, قرآن پاک کو مٹانے کے لیے حضور علیہ السلام کے زمانے سے کوششیں ہوئی. ظلم, بربریت, تشدد, ہر قسم کا دباؤ قرآن کو مٹانے کے لیے اختیار کیا گیا,
لیکن قرآن نہیں مٹا اور نہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کریم نازل ہوا تو مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا، کہنے لگے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو انہوں نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر وہ لوگ تم لوگ اس بات میں شک کرو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یعنی قرآن، اس چیز میں شک پر ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم ایک چھوٹی سی سورت قرآن کی بنا کر لے آؤ، چھوٹی سی سورت قرآن کی بنا کے لے آؤ. تمہارے بقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بنایا ہے تو تم بھی بنا لو، اور پورا قرآن نہیں بناؤ، چھوٹی سی سورت بناؤ. اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چنانچہ مشرکین مکہ نے، کفار نے قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنانے کی کوشش کی، بنائی، اس کو لکھا، پھر کعبۃ اللہ کی دیوار پر اس کو لٹکا دیا، پھر دوسرے دن خود ہٹا دیا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں اچھی نہیں، پھر دوسری سورت بنائی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، 7 صورتیں بنائی، لیکن آخر میں انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ قرآن جیسی صورت ہم نہیں بنا سکتے. اب دلیل کا مقابلہ ختم، اور یہ باطل کا طرز ہے کہ جب دلیل سے ہار جاتا ہے تو پھر طاقت استعمال کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کا مقابلہ یوں فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور فرما دیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. چنانچہ آج قرآن پاک کو نازل ہوئے 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن قرآن پاک کو کوئی مٹا نہیں سکا، جیسے کا تیسا قرآن پاک موجود ہے. دیگر آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ٹھیک ہے نا جی، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی کتابیں ہیں ان سب میں تبدیلی کر دی گئی، اپنی مرضی کے مضامین ملا دیے گئے، بہت سارے حصے مٹا دیے گئے. لیکن قرآن پاک آج 1450 سال ہو گئے، ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی نہیں، بلکہ ایک نقطہ بھی قرآن پاک کا نہیں مٹا سکا آج تک کوئی. مولویوں کو مٹایا ہے، کتنے علماء شہید کر دیے، حافظوں کو مٹایا ہے، کتنے قرآن پڑھنے والے حافظ شہید کر دیے گئے، لیکن قرآن کیوں کا تو موجود ہے. قرآن کو نہیں مٹا سکیں اور نہ مٹا سکیں گے. کیوں نہیں مٹا سکیں گے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. جیسے میں کہوں کہ بھائی یہ پین ہے، اس کی حفاظت نہیں کروں گا، تو مجھ سے کمزور آدمی اس پین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن مجھ سے طاقتور اگر ہوگا تو مجھ سے چھین لے گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. اب ظاہر ہے کہ قرآن کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی طاقت ہونی چاہیے, تبھی تو مٹائے گا کوئی. اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی طاقت ہونی چاہیے, اور یہ بات مسلم ہے کہ کائنات میں اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں. جب اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں تو قرآن کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. قرآن والوں کو ظلم کیا جائے گا, تشدد کیا جائے گا, شہید کیے جائیں گے, مدرسوں کو بند کیا جائے گا, بہت سارے کام کیے جائیں گے, لیکن قرآن نہیں مٹا سکتا. جس کے کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہیں دنیا میں, کروڑوں قرآن پاک کو یاد کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب رکھی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے. ایک روایت کے مطابق جو قرآن پاک نماز میں پڑھتا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے قرآن شریف پڑھا, ظاہری نماز میں ہم پہلے الحمد پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورت ملاتے ہیں. فرمایا کہ جس نے کھڑے ہو کر نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کی اسے ایک حرف پر 100 نیکی ملے گی. ایک حرف پر 100 نیکی ملے گی. اور حرف کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ آیت ہے. لفظ کیا ہے؟ رحمان, رحیم, حمد, یہ الفاظ ہے. اور حرف کیا ہے؟ الحمد میں الف حرف ہے, لام حرف ہے, ہا حرف ہے, میم حرف ہے اور دال حرف ہے. صرف الحمد کے اندر 5 حروف ہیں. آپ نے نماز میں پڑھا الحمد, اتنا پڑھا, آگے للہ رب العالمین الگ ہے, تو اس پر آپ کو 500 نیکیاں ملیں گی. اب سورتوں کی جو حروف ہیں وہ گننا شروع کر دیں, کتنی سورتوں کے حروف ہیں. اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملیں. اور جو بغیر نماز کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, بغیر نماز کے, جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں, دور کرتے ہیں, تو فرمائے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اور جو تلاوت نہیں کر رہا, کہیں تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی اور کسی کے کانوں میں آواز جا رہی ہے اور اس نے سننے کی نیت بھی نہیں کی, ارادہ بھی نہیں کیا, بس کانوں میں اس کو قرآن کی آواز جا رہی ہے, فرمائے کہ جس کے کان میں قرآن پاک کی آواز جائے گی اسے بھی ایک حرف پر 1 نیکی ملے گی. ایک حرف پر 1 نیکی اس کو بھی ملے گی جس کے کان میں قرآن پاک کی آواز جا رہی ہے. اتنی مقدس اور اتنی آخرت کے اعتبار سے کامیابی والی کتاب کوئی بھی نہیں. ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, انگلش کے پوئم یاد کرتے ہیں, اردو کی نظمیں یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, سندھی میں بھی نظمیں یاد کرتے ہیں. 4-5 پیج کی نرسری کلاس کی پوئم کی بک ہے, اس میں 10 سے 12 پوئم ہیں. نرسری میں بچے کو یاد ہے, نرسری کلاس میں ہے تو بچے کو یاد ہے. یہ بچہ 1 کلاس تک پہنچنے تک وہ ساری بھول جائے گا, کچھ یاد نہیں رہتا. نرسری کی عمر کا بچہ قرآن پاک کی ایک سورت یاد کر لیتا ہے, 90 سال تک وہ سورت اسے یاد رہتی ہے, وہ نہیں بھولتا. 8-10 سال کا بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے, تو وہ 10 سال کا بچہ 100 سال کا بھی ہو جائے قرآن اسے یاد رہتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کہ یاد کرنا اس کا آسان ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. جوان آدمی کوشش کرے تو جوان آدمی کو قرآن شریف یاد کر لیتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بوڑھے ہیں, انہوں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا, قرآن شریف یاد ہو گیا. اور پھر دنیا کے جتنے حافظ ہیں سب کو جمع کر دو اور سب سے کہو کہ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو, تو سب اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے شروع کریں گے. سب وہی آیتیں وہی الفاظ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ والوں کا قرآن الگ ہوگا یا برطانیہ والوں کا قرآن الگ ہوگا, جو افریقہ میں حافظ ہیں ان کا قرآن الگ ہوگا. نہیں, بائبل عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے, پاکستان میں وہ اردو میں پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یورپ میں وہ انگلش میں پڑھائی جاتی ہے, افریقہ میں وہ افریقی زبان میں پڑھائی جاتی ہے, فرانس میں فرانسیسی زبان میں پڑھائی جاتی ہے, عرب ملکوں میں عربی زبان میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پڑھائی جائے عربی میں پڑھائی جائے. آپ اردو بول رہے ہیں تب بھی قرآن عربی میں پڑھیں گے, آپ انگریز ہیں تب بھی قرآن عربی میں پڑھیں گے, آپ عرب ہیں تب بھی قرآن عربی میں پڑھیں گے, آپ سندھی ہیں تب بھی قرآن عربی میں پڑھیں گے, پنجابی, پٹھان, بلوچ, ٹھیک ہے نا جی, کسی بھی دنیا کے ملک کے ہیں, فارسی ہیں, افریقی ہیں, قرآن وہی عربی میں پڑھا جائے گا, اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. اور قرآن پاک میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دلیل سے قرآن کے مقابلے کی باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ قرآن جیسی صورت لے آئیں, ایسی کوئی باطل کے پاس چیز نہیں. اب جب باطل کے پاس یہ چیز نہیں تو باطل کا ہمیشہ یہ طرز رہا ہے کہ وہ طاقت آزمائی کرتا ہے, وہ طاقت آزمائی کرے گا, وہ ظلم اور تشدد کا راستہ اختیار کرے گا. حضور علیہ السلام, صحابہ اکرام یا دیگر انبیاء علیہ السلام, ان کی ساری زندگیاں کفر کا ظلم برداشت کرتے ہوئے گزری. دلیل سے بات نہیں, دلیل یہی تھی نا, انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, میرا کلام نہیں ہے, تو تم بھی ایسا بنا کر لے آؤ. نہیں بنا سکے, دلیل لاجواب ہو گئے, مقابلہ شروع کر دیا. اس وقت سے قرآن پاک کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آج تک قرآن پاک کا مقابلہ ہو رہا ہے. نہ اس وقت قرآن پاک کو اس وقت کی طاقتیں مٹا سکی, نہ آج قرآن پاک کو قرآن کی طاقت اپنا جو قرآن کو مٹا سکی. قرآن مخالف طاقت ہے. قرآن کے محافظین کی تاریخ موجود ہے. دنیا میں بڑے بڑے قرآن پاک کے حافظ, بڑے بڑے قاری, ان کی تاریخ موجود ہے. یہ قاری محمد عبد الباسط ہے, یہ قاری محمد صدیق منشاوی ہے, یہ قاری محمد طبلاوی ہے, یہ قاری محمد, یہ عبد الرحمن سدیف, یہ فلانا, یہ فلانا فلانا, بڑے بڑے قراء دنیا کے, سب کو یاد ہے. لیکن قرآن مٹانے والوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے, کب مرے کہاں دفنے کسی کو پتہ نہیں. قرآن بھی باقی اور قرآن کو پڑھنے والے پڑھانے والے بھی باقی. اب چونکہ جدید دور آ گیا ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو باطل حکومتیں یہ ہتھیار استعمال کر کے قرآن اور قرآن والوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. کیوں؟ قرآن ہر مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن موبائل ہر مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہے. حدیث ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے, لیکن فیس بک, انسٹاگرام, ٹیلی گرام اور نہ جانے کون سا گرام وہ مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہے. اور اس ذریعے سے کفر قرآن کی اہمیت کو مسلمانوں میں گھٹانے کے لیے وہ ظاہر نہیں کہے گا. مسلمان کتنا بھی برا ہو,
قرآن پر گالی برداشت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، اسلام کو گالی برداشت نہیں کرے گا، بھلے خود اسلام پر عمل نہ کرتے ہو، لیکن کوئی اس کے سامنے اسلام پر گالی دے گا، قرآن پہ گالی دے گا تو فوراً اس کا مقابلہ کرے گا۔ تو باطل نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان افراد کو گالی دی جو ہم تک قرآن پاک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، ان مراکز کو گالی دی جو مراکز ہم تک قرآن پاک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن پاک ہم تک ڈاکٹروں کے ذریعے پہنچتا ہے، یا انجینئر پہنچاتے ہیں، یا وکیل پہنچاتا ہے، قرآن ہم تک پہنچاتا ہے حافظ، قاری، عالم، ٹھیک ہے نا، یہ علماء کا طبقہ ہم تک قرآن پہنچاتا ہے۔ اور قرآن پہنچانے کے ذریعے ہمارے جو ادارے ہیں وہ یونیورسٹی نہیں ہے، وہ کالج نہیں ہے، وہ ہائی اسکول نہیں ہے، بلکہ قرآن ہم تک پہنچانے کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہیں مدارس، مدرسہ۔ چنانچہ ایک بڑے غیر مخصوص انداز میں مدارس کے خلاف پروپیگنڈا، علماء کے خلاف پروپیگنڈا، علماء اکرام کی کردار کشی، علماء اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ چراغ ہیں جو اندھیرے میں ہمیں روشنی فراہم کر رہے ہیں۔ اور چراغ سے ہمیشہ چور کی دشمنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، چراغ سے چور کی دشمنی ہوتی ہے۔ رات میں چور چوری کب کرتا ہے؟ جب لائٹ چلی جائے، جب لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہوگا تو چور چوری کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر لائٹ جل رہی ہوگی، آج کے چراغ یہ ہے نا روشنی کے ذریعے لائٹ جل رہی ہوگی تو چور کا بھی برداشت نہیں کرے گا کہ لائٹ جلے۔ جس طرح اس دنیا کے راستوں کو متعین کرنے کے لیے اور منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیں اس دنیاوی روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح آخرت کی منزل متعین کرنے کے لیے اور آخرت کے راہ کو متعین کرنے کے لیے علماء اکرام کی ضرورت ہے، علماء اکرام کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام ہمیں بتائیں گے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگ، مدارس پر ایک جملہ کسا جاتا ہے، علماء پر ایک جملہ کسا جاتا ہے کہ یار دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ مولوی ابھی تک شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ ابھی تک رمضان المبارک کے 29-30 روزوں کی بحث میں پڑے ہوئے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ مولوی ابھی تک ایک عید نہیں منا سکے، اور پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ مولوی لوگ ہیں۔ میرا ان پروپیگنڈا کرنے والوں سے سوال ہے کہ اگر شلوار اونچی کرنے سے چاند پر جانا آپ کا مشکل ہو رہا ہے تو لو شلوار نیچے کر لی، اب چلے جاؤ چاند پہ۔ چاند پہ جانے کے لیے سائنسی علوم کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ دین اسلام چاند پر جانے کے راستے نہیں بتاتا، تمہاری سائنس تمہیں چاند پر جانے کے مشورے بھی دیتی ہے اور وہاں پہنچنے کے راستے بھی بتاتی ہے۔ تو مدرسے میں سائنسدان تو پیدا نہیں ہوتے، یہ تو تم ان سے پوچھو جو تم نے اتنے بڑے بڑے سائنس کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، سائنسدانوں کو لاکھوں روپے کی تنخواہ دے رہے ہو، ان سے پوچھو کہ چاند پر کیوں نہیں جا رہے۔ آپ کا میڈیکل کالج ہے، ہر سال پاکستان میں ہزاروں ڈاکٹر نکلتے ہیں، ہر سال ہزاروں ڈاکٹر نکلتے ہیں، اور ادھر ہزاروں انجینئر نکلتے ہیں، ہزاروں وکیل نکلتے ہیں، لیکن لوگ بیماری کا علاج کرنے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں یا نہیں؟ بولے، کھاتے نا؟ کیس لڑنے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں یا نہیں کہ کوئی اچھا وکیل مل جائے؟
بلڈنگ بنانے کے لیے کسی انجینئر کے لیے دھکے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں؟ بھائی اس انجینئر کے پاس چلے جاؤ، یار یہ بہت پیسے لیتا ہے. کوئی اور بتا دو، فلانے کے پاس چلے جاؤ، یا یہ بہت پیسے لیتا ہے. اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بھائی اس کی فیس مہنگی ہے. اس وکیل کے پاس چلے جاؤ، بھائی اس کی فیس مہنگی ہے. کبھی جنازہ پڑھانے کے لیے مسلمان پریشان ہوا ہے؟ نکاح پڑھانے کے لیے مسلمان پریشان ہوا ہے؟ تراویح پڑھانے کے لیے مسلمان پریشان ہوا ہے؟ کبھی کوئی ایک مسجد ایسی رہی ہے کہ جہاں اذان دینے والا نہ ہو، جہاں امامت کرانے والا نہ ہو؟ تم نے ڈاکٹر پیدا کیے، تم نے انجینئر پیدا کیے، تم نے وکیل پیدا کیے، تم نے CSS افسر پیدا کیے، لیکن قوم پھر بھی تمہارے ڈاکٹروں کے ہوتے ہوئے، انجینئروں کے ہوتے ہوئے، وکیلوں کے ہوتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سک رہی ہے. ہم نے مدرسے نے صرف ایک مولوی پیدا کیا، اس نے ایسے ایسے علماء اکرام پیدا کیے کہ آج پورے پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں کہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے یا تراویح پڑھانے کے لیے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدرسہ دیانتداری کے ساتھ اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے. تمہارے سائنس کے ادارے، تمہارے لا کے کالج، تمہارے میڈیکل کالج، یہ گھوسٹ ہیں اور ان میں کرپشن اور نقل اور کلچر کا کلاس ہے. کبھی ماحول ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ صحت کے معاملے میں پریشان ہیں، قانون کے معاملے میں پریشان ہیں. کہتے ہیں مولوی کو آتا کیا؟ مولوی کو آتا کیا؟ بس نمازی پڑھانا آتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان دین دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے. مولوی کو نمازی پڑھانا آتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر کو کیا آتا ہے؟ ڈاکٹر کو نماز پڑھانا آتی ہے؟ پڑھاتے ہیں. انجینئر نماز پڑھاتا ہے، وکیل نماز پڑھاتا ہے، SP DC کمشنر DIG گورنر وزیر اعلیٰ آرمی چیف کور کمانڈر چیف جسٹس، ان میں سے کوئی بھی اس لائق ہے کہ وہ نماز پڑھائے؟ نہیں. تو تمہارے اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہیں اور تانا دے رہے ہیں مولوی کو نماز پڑھانے کے علاوہ آتا کیا؟ میں بتاتا ہوں کہ مولوی کو نماز پڑھانے کے علاوہ کیا آتا ہے. مولوی کو آپ 10,000 اسکوائر فٹ کی زمین دے دو، تو مولوی صاحب یہاں مدرسہ بنانا ہے، یہ میں نے آپ کو دے دی ہے. 10 سال کے بعد وہاں 4 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہوگی اور طلبا سے بھری ہوئی ہوگی. قرآن کی صدائیں وہاں ہوں گی، حدیث کی صدائیں وہاں ہوں گی، بچے پڑھ رہے ہوں گے، کوئی حافظ ہو رہا ہوگا، کوئی قاری ہو رہا ہوگا، کوئی عالم ہو رہا ہوگا. اور ایک 4,000 اسکوائر فٹ پر حکومت سرکار کے خرچے سے ایک تعلیمی ادارہ بناتی ہے، پرائمری اسکول. اس میں 4 کلاس روم بناتی ہے، ایک ہیڈ ماسٹر کا آفس بناتی ہے، اس میں پنکھے لگاتی ہے، اس میں بجلی کی فٹنگ ہوتی ہے، اس میں فرنیچر ہوتا ہے، اس میں آفس کا سارا کام ہوتا ہے، واش روم بنتے ہیں، گیٹ لگتے ہیں، دروازے کھڑکیاں لگتی ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے. پھر ایک تقریب رکھی جاتی ہے، پھر DO صاحب، ڈائریکٹر صاحب، سارے ایجوکیشن کے افسران جمع ہوتے ہیں. پھر اس علاقے کے اسکول کی، بنے ہوئے اسکول کی، رنگ بھی ہوا، پنکھے بھی لگے ہوئے، لائٹ بھی موجود، فرنیچر بھی موجود، ہر چیز موجود ہے. ایک ہیڈ ماسٹر متعین کر کے 2 ٹیچر اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ لیجئے، آپ کو ہم نے اسکول کی چابی دی ہے، آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کا فلانا اسکیل ہے وہ تنخواہ بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو مراعات بھی لیتا ہے، پڑھانے والے بھی تنخواہ لیتے ہیں. سارا کچھ کرنے کے بعد 5 سال کے بعد اسکول کی کھڑکیاں غائب. ٹھیک ہے نا جی؟ اسکول کی بینچیں غائب، اسکول کا فرنیچر غائب، اسکول کے پنکھے غائب. 10 سال کے بعد وہ اسکول ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے بھوت بنگلہ ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ نہیں کہ فنڈ نہیں ملتا، کاغذوں میں فنڈ بن رہا ہے، کاغذ میں ہر 2 سال کے بعد فرنیچر آ رہا ہے، کاغذ میں ہر 2 سال کے بعد پنکھے لگ رہے ہیں، کاغذ میں ہر 2 سال کے بعد بینچیں آ رہی ہیں، کاغذ میں ہر 2 سال کے بعد کھڑکیاں دروازے لگ رہے ہیں. لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب بھی کھا رہے ہیں، اپنے ٹیچروں کو بھی کھلا رہے ہیں، اپنے DO صاحب کو بھی کھلا رہے ہیں، اور اپنا جو ہے ڈائریکٹر صاحب تک بھی جا رہا ہے، سیکرٹری ایجوکیشن تک جا رہا ہے، اور اوپر تک منسٹر ایجوکیشن تک بھی جا رہا ہے. سب کو اپنا حصہ مل رہا ہے، ملک برباد ہو رہا ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو آتا جاتا کچھ نہیں. جو 1 سال کے اندر، جو ایک بنے بنائے اسکول کو چند سالوں کے اندر تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کو آتا جاتا کچھ نہیں. آپ مجھے کوئی مدرسہ نہیں دکھا سکتے جو بنا پہلے ہو اور پڑھائی بعد میں شروع ہوئی ہو.
جتنے بھی مدارس ہیں وہاں پہلے سبق شروع ہوتا ہے، میدان میں سبق شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، درخت کے تنے کاٹ کر اس کے اوپر کانوں کی چھت ڈال کر محلے کے لوگوں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کچے چھپرے سے، ٹھیک ہے نا جی، کچے کمرے بننا شروع ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب بھیک مانگ کر اہل محلہ سے پڑھنے والے بچوں کو 3 ٹائم کا کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مولوی گھر گھر جا کر مسجد مسجد جا کر مسلمانوں سے چندہ لے کر اور ایمانداری کے ساتھ مسجد کی عمارت قائم کر رہا ہوتا ہے۔ چلو یہ بھی تم نہیں مانتے، میں ایک اور بات بتاتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ مولوی کو آتا کیا ہے۔ ابھی آج ہفتہ ہے، آج سے ٹھیک 8 دن پہلے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک 8 دن پہلے، یعنی پچھلی جمعرات پاکستان میں دیوبندی مسلک کے ایک وفاق تعلیمی بورڈ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جہاں سے 1 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک کے حافظ امتحان دے کر نکلے، ٹھیک ہے نا جی، وہ امتحانی بورڈ ہے، ایک ہفتہ امتحان چلا، درجہ اعدادیہ سے لے کر دورہ حدیث تک، بلکہ تخصص فی الفقہ تک امتحانات چلے، 8 دن، کراچی سے لے کر کشمیر تک تمام علاقوں میں ایک ہی ٹائم پیپر شروع ہوتا تھا اور ایک ہی ٹائم پر پیپر ختم ہوتا تھا۔ اور بتاؤں آپ کو، اس دفعہ کچھ دین دشمنوں سے پیسے لے کر وفاق المدارس کے پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پیپر آؤٹ، صبح پیپر ہے اور شام کو پیپر آؤٹ ہو گیا، طلبا کو پہنچ گیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں وفاق المدارس کے ذمہ داران کو، سلام پیش کرتا ہوں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب کو، اتنا مضبوط نیٹ ورک کہ وہ پیپر آؤٹ شدہ امتحانی سینٹر میں پہنچنے سے پہلے راتوں رات پورے ملک میں پیپر چھپا کر نئے پیپر بنا دیے گئے۔ طلبا حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، پیپر آؤٹ تو کوئی اور ہوا تھا، یہاں تو سوال و جواب کچھ اور ہے۔ اور پھر ہمارے ملک میں بے نظیر کو قتل کر دیا گیا، قاتل پکڑے گئے۔ ہمارے ملک میں لیاقت علی خان کو پکڑا گیا، مارا گیا، قاتل پکڑے گئے۔ ہمارے ملک میں ضیاء الحق کو شہید کیا گیا، قاتل پکڑے گئے؟ نہیں پکڑے گئے نا۔ یہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں مولوی کیا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے پیپر شارٹ کیا تھا، جن لوگوں نے پیپر آؤٹ کیا تھا، ان کے پورے گروہ کو 1 ہفتے کے اندر مولویوں نے پکڑ کر سزائیں بھی دے دی، صرف 1 ہفتے میں پیپر آؤٹ کرنے والوں کو۔ میں پورے ملک کی انتظامیہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم پاکستان کے تعلیمی اداروں کے پیپر آؤٹ کرنے والوں کو 1 سال کے اندر دکھاؤ، لیکن بے نقاب کر کے۔ کافی نہیں چلتی، یہاں میٹرک کے امتحانات ابھی ہوں گے، آگے اپریل آ رہا ہے نا، اپریل میں مارچ میں میٹرک کے اور جو ہے وہ 11ویں 12ویں کے امتحان ہوں گے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے امتحانات کو دیے ہوں گے نا۔ جب پیپر چلتے ہیں کیا ہوتا ہے، دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے، فوٹو اسٹیٹ کی مشین بند، فوٹو اسٹیٹ کی مشین کہیں بھی نہیں چلے گی، سارے علاقے میں فوٹو اسٹیٹ کی مشینیں بند۔ اور امتحانات کی نگرانی کے لیے ڈی ایس پی صاحب موجود، ایس ایچ او صاحب موجود، اے ایس آئی صاحب موجود، مختار چار صاحب موجود، ایس ڈی ایم صاحب موجود، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آ جاتے ہیں، ایس پی صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ امتحانی سینٹر سے پہلے، امتحان ہونے سے پہلے منسٹر وزیر تعلیم کا کہتا ہے ہم کاپی کلچر کو کمر توڑ کے رکھ دیں گے، سیکریٹری ایجوکیشن کہتا ہے ہم کاپی کلچر کو مٹا کر دم لیں گے، ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں ہم کاپی کلچر کو مٹا کر سانس لیں گے۔ ہوتا کیا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے، میں تو صرف اسی بات کو دہراؤں گا، آپ انکار نہیں کرو گے۔ جو ڈی ایس پی صاحب چیکنگ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کاپی ہو رہی ہے، اسی ڈی ایس پی کی جیب میں کارتوس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سب جوابیہ پرچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کا دوست بھی اسی سینٹر میں امتحان دے رہا ہے، وہی ڈی ایس پی صاحب اس کو جا کر دیتے ہیں بیٹا یہ لو یہاں سے کاپی کر لو، سر یہ نگران کو تم فکر نہیں کرو بس میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ ڈی او کے بھی جاننے والے کا کوئی بچہ وہی سینٹر میں امتحان دے رہا ہے، اس کو بھی وہیں پر جوابی کاپی مل رہی ہے، اور مختار کار کی جان پہچان والا ہے اس کو بھی سوال کی کاپی مل رہی ہے۔ 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے جو مولویوں کو تانے دے رہے ہیں نا کہ مولوی بے ڈھنگے، ملک کی ترقی ان کی وجہ سے نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا کچھ مولویوں کی وجہ سے رک گیا ہے۔ ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ 78 سال ہو گئے لیکن پاکستان سے تعلیمی اداروں سے کاپی کلچر ختم نہیں کر سکے۔ اور وفاق المدارس العربیہ
کہ قیام سے لے کر آج تک میں ان تانا دینے والوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک پیپر دکھا دو جس میں کاپی کی گئی ہو اور وہ بچہ کاپی کر کے پاس ہو گیا، کہتے ہیں کہ مولوی کو کچھ نہیں آتا، جہاں کاپی نہیں ہوتی۔ ابھی مدینۃ العلوم میرا مادر علمی پرانا تبلیغی مرکز یہ سینٹر تھا، پورے شہر میں آج دن ایک بھی فوٹو اسٹیٹ مشین پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ جب اپنے اوپر اپنی گرفت پر یقین ہوگا نا تو پھر فوٹو اسٹیٹ مشینوں پر پابندی نہیں لگائی جاتی۔ انہیں خود یقین ہے کہ مجال ہی نہیں کہ پیپر آؤٹ ہو سکے، کوئی فوٹو اسٹیٹ تک پہنچ سکے، اور پھر وہ جن پیپر آؤٹ کرنے والوں کو پکڑا گیا ان سے لاکھوں روپے جرمانہ بھی وصول کیا گیا، تا حیات ان کے لیے لکھ دیا گیا کہ اب یہ مولوی کسی بھی ادارے میں سبق پڑھانے اور کسی بھی مسجد میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہے گا، لکھ کر پورے ملک میں پھیلا دیا کہ ان مولویوں کو کہیں مسجد میں نہیں رکھنا ہے، ان مولویوں کو کسی مدرسے میں استاد نہیں رکھنا ہے۔ اب بتاؤ ایمانداری سے اگلی دفعہ کوئی ایسی حرکت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ علماء اکرام ہیں، یہ علماء کا کردار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان علماء کے خلاف ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ میں 12 سال 10 سال 15 سال کی بچوں کے نکاح میں خود کراؤں گا، تمہارے قانون کو نہیں مانتا ہوں۔ حافظ حمداللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ قانون کے ساتھ زیادہ چھیڑو گے تو میں 16 سال کی لڑکی کے ساتھ خود ہی شادی کروں گا۔ اب جناب بہت سارے جنگلی کتے بھاں 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 ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے، انہی کے معاشرے کے اب راز کھل رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی 5 سال 8 سال کی بچیوں سے دنیا کے نامور بزنس مین منہ کالا کرتے تھے، ان کے اعضاء کاٹ کر کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے جسم کو چبا کر کھاتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو ہماری 12 سال کی بچی کے نکاح پہ اعتراض کر رہا ہے، اور ان کے ہاں فخر کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ فلانی لڑکی 7 سال کی پریگننٹ ہو گئی۔ بھائی کس سے ہوئی کچھ پتا نہیں چل سکا، کیونکہ اس کے بوائے فرینڈ بہت سارے تھے۔ جس معاشرے کی 7 سال کی بچی پر پاگل کتوں کی طرح جیسے کتیا پر کتے سوار ہوتے ہیں، اس طرح وہاں کے زانی جو سوار ہو، منہ کالا کرے، وہ پریگننٹ ہو، وہ بچہ دینے 7 سال کی عمر میں لڑکی بچہ پیدا کرتی ہے، یورپ کی میڈیا پر چل جاتا ہے دنیا کی پہلی بچی ہے جس نے کم ترین عمر کے اندر بچہ پیدا کیا ہے، ولدیت کا پتہ نہیں ہے۔ او حرامیو، تم ولدیت کی نامعلوم ہونے پر، زنا کی پیداواری پر تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تمہارے بدماش 7 سال کی بچی سے زنا کرے کوئی برا نہیں ہے، تمہارے بدماش 10 سال کی بچی سے زنا کرے کوئی برا نہیں ہے، تمہارا بوڑھا 5 سال کی بچی سے زنا کرے کوئی برا نہیں ہے۔ پاکستان اور مسلمان اگر 7 سال کا بوڑھا ہے 18 سال کی بیٹی سے بچی سے نکاح کرتا ہے تو کتے کی طرح بھونکتے ہو، دیکھو 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 عمر میچ نہیں کرتی۔ ارے وہاں 7 سال کی بچی پیدا کرنے والے کی عمر میچ کرتی ہے، زنا کرنے والے کی عمر میچ کرتی ہے۔ تمہیں اعتراض نکاح پر ہے، تمہیں اعتراض زنا پر نہیں ہے۔ اگر حکمرانوں میں رتی برابر بھی شرم اور حیا ہوتی تو وہ 18 سال کے نکاح کی پابندی نہ لگاتے، وہ زنا پر سنسار اور کوڑے کی سزا نافذ کرتے۔ لیکن نہیں، ہم نے چونکہ یورپ کا پایا ہے، ہم ان کے پالتو ہیں، ہمیں وہ جو پالیسی دیں گے تب علماء کے پیچھے چڑھ گئے۔ دیکھو مولوی ہوس پرست ہیں، ابھی الحمدللہ 16 سال کی بچی سے شادی کرے گا، تم 16 سال کی بچ کرتے ہو۔ اسلام نے حافظ حمداللہ کو 12 سال کی بچی سے شادی کی اجازت دی ہے۔ تم کون ہوتے ہو علماء پر بھونکنے والے؟ اسی بچی سے 70 سال کا بوڑھا زنا کرے تو سب چپ۔ یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ انسانی فطرت نکاح ہے، انسانی فطرت حلال کی اولاد ہے۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، تسلی رکھیے انشاءاللہ جب تک علماء پاکستان میں موجود ہیں اس قسم کے خلاف اسلام قوانین کو واپس کرنے پر حکمرانوں کو مجبور کریں گے اور لیں گے۔ کوئی کچھ بولتا رہے، دنیا تو خدا سے بھی خوش نہیں، دنیا تو
خدا سے تو خوش نہیں مانتے خدا کو. جب خدا کو نہیں مانتے تو ہم مولویوں کو اگر نہیں مانا تو ان سے کیا فرق پڑتا ہے. حق کہا ہے, حق کہتے ہیں اور حق کہتے رہیں گے. کسی کو اچھا لگے تب بھی, کسی کو برا لگے تب بھی, کوئی ہمیں ہوس پرست کہے تب بھی اور کوئی ہمیں ایماندار کہے تب بھی, جو قرآن و سنت قوانین ہیں ان کا دفاع کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو دینی مدارس کا پشتیبان بنائے, علماء کا رفیق بنائے, علماء کا ساتھی بنائے, علماء کا پشتیبان بنائے, اور کل قیامت کے دن بھی انہی علماء کی قیادت میں میدان حشر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.